بزرگوں اور پیارے بھائیوں، تبلیغ اور دعوت کی محنت اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کا نام ہے، اور سمجھ کر کے پھر اس کو بروئے کار لانا، عمل میں لانا اور اس کا حق ادا کرنا، یہ مطلوب ہے کہ زندگی کی ذمہ داریوں کا سمجھنا۔ ایک ہوتی ہے زندگی کی ضرورتیں، اس کے سمجھنے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جتنا شعور بڑھے گا اتنی ضرورتیں سمجھ میں آئے گی۔ چھوٹے بچے کا شعور تھوڑا ہوتا ہے تو وہ کھیل کی ضرورت سمجھتا ہے، کھیلنے کی چیزوں کی ضرورت سمجھتا ہے، کھیلنے کا سامان جمع کرتا ہے۔ تو ضرورت کا تو یہ حال ہے کہ جتنا شعور بڑھے گا وہ ضرورتوں کا احساس بھی بڑھے گا اور ضرورتوں کا سامان بھی بڑھے گا۔ جی ہاں، لیکن ایک یہ ہے کہ زندگی کی ضرورت نہیں بلکہ زندگی کی ذمہ داری، کہ زندگی کیوں دی گئی ہے۔ ہاں، زندگی کیوں دی گئی ہے؟ کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے دنیا میں تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ یہ عہدہ دیا گیا ہے تو وہ قسم کھاتا ہے، حلف وفاداری اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ برابر کام کروں گا۔ کیوں؟ ذمہ داری ہے۔ تو یہ دنیا میرے دوستو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی اور سمجھنے کی جگہ ہے یہ، اور دین اس لیے اترا ہے کہ زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائیں۔ ہاں، اس لیے زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ اللہ نے قائم فرمایا تھا وہ اس لیے نہیں کہ ان کو ضرورتوں میں ترقی دی جائے، بلکہ ان کی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھانا اور سمجھا کر کے اس کو پر قائم کرنا، نبھانا، یہ مقصود تھا۔ جتنی جتنی استعداد انسانیت میں آتی گئی اتنی اتنی ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے دین کی آتی گئی۔ جتنی ذمہ داریاں آئی، شروع میں توحید تھی، آدم علیہ السلام کی اولاد توحید پر ہے، پھر احکامات بڑھتے گئے، جو استعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ جب استعداد پوری ہو گئی تو پورا دین آیا۔ پورا دین آیا کہ ساری زندگی کی ضروریات اور ساری زندگی کی جو بھی امور ہیں ان تمام امور کے لیے اب رہبری دی جائے گی۔ اب زندگی کا کوئی بھی گوشہ بغیر دین کے نور کے نہیں ہوگا۔ ہاں، اس لیے ہم کو دو نور دیے گئے نبوت کے ذریعے سے، ایک کتاب اللہ کا نور اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور آپ کے طریقوں کا نور۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ قرآن کریم ہے کہ ہم نے آپ پر ایک بڑا واضح نور اتارا ہے، اور ایک قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تمہارے پاس ایک نور آیا ہے، وہ نور نبوت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور آپ نے زندگی گزارنے کی جو طریقے قائم کیے ہیں، جو لائنیں قائم کی ہے اجتماعیت میں، انفرادیت میں، معاش میں، معاد میں، کھانے میں، پینے میں، وہ ہے وہ نور، اس میں یہ نور فائدہ دے گا۔ تو گویا ہماری پوری زندگی اس نور میں ہے، اللہ کی کتاب کا نور، اللہ کے نبی کے طریقوں کا نور، یہ ہے اصل بات اور یہ اصل دین ہے۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے ہر زمانے میں الگ الگ طریقہ کار دیے گئے ہیں، وہ بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے پہلے زمانے کی شریعتیں بدلتی رہتی تھی لوگوں کی استعداد کے مطابق، اس طرح طریقہ کار بھی بدلتا چلا جائے گا لوگوں کی استعداد کے مطابق، لیکن اصل مقصود جو ہے وہ تو وہی ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کا اتباع یہ زندگی میں آ جائے۔
مذہب کی جان ہے اتباع. اتباع نہیں ہے تو وہ مذہب ہے لیکن بے جان ہے. ہاں، اتباع ایسی چیز ہے کہ اس کا ہر مسلمان پابند ہے، حتیٰ کہ نبی بھی پابند ہے. اتباع کا امر سب کی طرف ہے. نبی کی طرف اتباع کا یہ امر ہے، اتبع ما اوحی الیک، اے نبی جو وحی آپ کی طرف آ رہی ہے آپ اس کا اتباع کریں، اپنے آپ کو اس کا تابع کریں. ہاں، تو نبی وحی کا اتباع کرنے پر پابند ہے. پھر نبی کی امت نبی کی تابعداری اور نبی کی اتباع کی پابند ہے. یہی مطلب ہے علم و ذکر کا، جو ہم تیسرا نمبر دہراتے ہیں. ہاں، مگر وہ بیچارہ سائٹ میں ہو گیا ہے، اس لیے اس کو زندگی میں لانا ہے.